صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم وذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قدر سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ و من والہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فراہم فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان المبارک کا آخری اشرا اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں بخششیں لیے ہوئے جلوہ کرتے اور دیکھتے دیکھتے یہ اشرا بھی اشرا رحمت کی طرح اشرا مغفرت کی طرح ہم سے جدا ہو جائے گا. جو آیت مبارکہ آج ہم نے اپنے موضوع کا حصہ بنائی ہے وہ ہے سورہ قدر کی 2 آیت. حالانکہ مکمل سورہ قدر مکمل ہی اس ٹاپک کا حصہ ہے لیکن میں نے فقط اکتفا 2 آیتوں پر کیا کہ کاش اپنے اس تھوڑے سے وقت میں اسی کے متعلق کچھ گفتگو کریں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور قرآن کیا ہے؟ ان 2 آیتوں سے پہلے میں نے تلاوت کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قرآن کو ایک مقام پر ہدا کہا, ایک مقام پر فرقان کہا, ایک پر بینات کہا اور پھر یہ کہہ دیا کہ ہم نے رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا. اور سورہ قدر میں وہ تو رمضان پورا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہ مکمل ماہ مبارک جس میں قرآن کا ذکر ہے کہ اس میں نزول ہوا. لیکن یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو لیلۃ القدر بنا. اور ایک حدیث مبارکہ یہ کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اور جو دوسری آیت ہم نے قدر کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ یہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر.
تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہیں پر ہم نے اسٹاپ کر دیا. رب کائنات فرما رہا ہے تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو لیلۃ القدر کو، تمہیں کیا خبر. اور اس کا پریکٹیکل اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہم یہ چیز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تم کیا جانو لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں گناہ ہوتے ہیں. لیلۃ القدر کی وہ شان، وہ تعظیم، وہ ادب جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں نظر آتا. مشاہدہ ہے جیسے جیسے ہم زمانہ نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور قرب قیامت کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے رمضان کی روح آپ کے سامنے. بازار میں نکل کے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ رمضان ہے. ورنہ ایک دور ہمارے بچپنے کا وہ تھا کہ بس رمضان آیا کہیں بھی چلے جاؤ. مجھے اچھی طرح یاد ہے سینما گھر پر ایک بار میوزک ختم، جو لیڈیز اگر کبھی آدھا دوپٹہ سر پہ رکھ کے آتی تھی، آگے کا حصہ خالی رہتا تھا، وہ رمضان میں پورا ڈھک جایا. اب تو خیر غائب بھی ہو گئے سب چیزیں، آگے کپڑے بھی آدھے غائب ہو گئے. اب تو علمان برفیر. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے رونقیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. جو کیف و سرور چاہے مسجد میں آ جائے رمضان کو، کیف و سرور کی طرف چاہے بازار میں چلے جائیں، بازار میں خریداری کرتے وقت بھی پتہ چلتا تھا کہ رمضان ہے. احساس ہوتا تھا، بازار خود بولتا تھا، اپنے منہ سے بولتا تھا کہ رمضان ہے، جو سب اس کا ادب کر رہے ہیں. اب وہ چیز بازار تو بازار مسجدوں میں بھی کم ہونا شروع ہو گئی، اللہ کے گھروں میں بھی جو ہے وہ کم. اسی لیے وہاں حضرت کا ماں لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، کس چیز کا نام ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا شان رکھتی ہے، کیا عظمت رکھتی ہے، کیا بلندی رکھتی ہے، تمہیں کیا دے سکتی ہے، وہ تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے، تمہیں کیا معلوم. تم اس کو ڈھونڈو تو تمہیں پتہ چلے، تم اس کو پاؤ تو تمہیں پتہ چلے، تم اس کی جستجو اور کوشش کرو تو تمہیں پتہ چلے. پر اسی پر ہم نے جو ہے وہ اپنا اکتفا کیا ہے. اور پھر آج جمعہ کی بدا الگ پھر آخری اشرا جہنم سے آزادی کا کس ٹاپک کو بیان کیا جائے، کیا بولا جائے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، اب جو اشرا چل رہا ہے، آج کا جو مبارک دن ہے آخری اشرا، اس کو دیکھیں ذرا اور کریں. آج کا دن لیں کہ ہم آج کا دن اگر غفلت میں گزارے تو دیکھیں کتنے بڑے فائدے سے، نفع سے، کتنی بڑی پراپرٹی سے، کتنی بڑی جو ہے وہ بڑے یوں کہہ لیجیے بینک بیلنس سے، نیکیوں کے خزانے سے ہم محروم ہو جائیں گے. مہینہ رمضان المبارک، اشرا جہنم سے چھٹکارے کا دن، جمعے کا. جمعہ بھی کون سا؟ الوداعی. الوداعی جمعہ بھی کون سے دن کا آ رہا ہے؟ 7 رات کا. 10 رات گزری، آج اس کا دن ہے. یہ سب چیزیں ملائیں، ابھی تو اور کچھ ملا. پھر عید کا دن، جو جمعے کا دن، عید کا دن، پھر جمعے کی نیکیاں آپ بڑھتی ہیں، جو رمضان کے جمعے کی اور بڑھ جائیں گی، پھر الوداعی جمعے کی مزید نیکیاں بڑھ جائیں گی. ان سب کو جمع کریں، کتنا خزانہ بنے گا. ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بس سبحان اللہ کہہ دیا بس نہیں. اس سبحان اللہ کے اندر کتنا انعام دیا ہوگا یہ دینے والا جانے، یا لکھنے والا فرشتہ جانے، یا میرے نبی مدینے میں جانے کہ میرے امتی کو جمعہ کے دن، کیونکہ جمعہ شب جمعہ، روز جمعہ شب جمعہ،
ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے، ہم مال و دنیا میں مست ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، میرے آقا نے 1400 سال پہلے اپنے علم غیب سے اپنی امت کے احوال بیان کر دیے تھے کہ آنے والے لوگ کیا کیا کریں گے، آنے والے وقت کیسا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی۔ حضور علیہ السلام شرک کتنا بڑا عظیم گناہ ہے، اور لوگ عام کھائیں ایک دوسرے کو شرک شرک مشرک کہتے ہیں، عام کھائیں۔ میرے نبی کے فرمان کو غور کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ دنیا میں پھنس جائے گی۔ آج دیکھ لیں سارا معاشرہ نیکیوں سے دور ہونے کی وجہ دنیا، روحانیت نکل جانے کی وجہ دنیا، رمضان کے روح ختم ہونے کی وجہ دنیا، رمضان کی تعظیم ختم ہونے کی وجہ دنیا، رمضان کا ادب ختم ہونے کی وجہ دنیا، رمضان میں نیکیاں کرنے کی بجائے گناہ کرنے کی وجہ دنیا۔ یہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کر دی کہ مجھے تم سے شرک کی توقع نہیں رہی، تم شرک نہیں کرو گے، یہ مجھے پتا ہے۔ تم مومن ہوں گے، تم مسلمان ہوں گے، تم موحد ہوگے، توحید پرست ہوگے، تم شرک کرو گے نہیں، میری امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ تو مطلب یہ کہ دنیا دنیا دنیا، تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، پھنسے ہو اور اتنا پھنس گئے کہ بازار میں کھلے عام کھا رہے ہیں۔ کس چیز کی وجہ سے؟ بھائی تھک جاتے ہیں کام کر کر کے اتنی گرمی میں، کہاں روزہ رکھا جائے گا؟ ارے بھائی دنیا ہے دنیا، 11 مہینے کماتے ہو، 1 مہینہ اگر روزہ رکھ لو تو کیا ہے؟ اور کرنے والے کرتے بھی، ہر جگہ ایسا نہیں۔ تو بہرحال یہ مقصود ہے کہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم یہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے کیا لیے ہوئے۔ الوداعی جمعہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے رمضان کے آنے کی خوشی کی، اظہار خوشی کیا، اس کے دل کو خوشی ہوئی، واہ رمضان آ گیا، اور جانے کا جس نے غم کیا، تڑپا، رویا، اظہار غم کو اجاگر کیا، اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اس کے لیے بھائی روایت کے جو الفاظ اردو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر۔ اب سوچئے کہاں چیز یہ ہم پائیں گے؟ ابھی رمضان جا رہا ہے، آج 25واں روزہ ہے، 25 روزے ہو چکے اور پتہ تک نہیں چلا ان روزوں کا، احساس بھی نہیں ہوا، مہینہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب پتہ نہیں ہم نے وہ قرآن بھی ختم کیا یا نہیں کیا، قرآن بھی شروع کیا تھا یا نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کی تھی یا نہیں کی تھی، کچھ نہیں پتا۔ حالانکہ قرآن آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں کوئی سارا سال قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، رمضان مبارک میں لوگ قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور نہیں پڑھا وہ سوچ لیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ غور و فکر کر لیں کہ یہ تو آخری اشرا ہے، اب کیا کریں گے ہم۔ قرآن پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک حرف جس نے پڑھا، لفظ نہیں، ورڈ نہیں، الفابیٹ، ایک حرف، only one alphabet، الف، با، تا، الف لام
اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے. 10 نیکیاں. قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ ڈالا. اندازہ کر سکتے ہو کتنی نیکیاں کمانے کی؟ بیٹھو گے لیکن نہیں کرو گے لوگ، تھک جاؤ گے، نہیں گن سکو گے. ہمت ہار. صرف ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں. پورا قرآن. اب سوچئے کہ یہ وقت ہم نے ضائع کر دیا، ہاتھ سے نکال دیا. قرآن کو ہم بھول چکے ہیں. حالانکہ یہ مہینہ تو وہ جو سارا سال قرآن نہیں کھولتا، وہ بھی اس مہینے میں قرآن کھولتا ہے. اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ اس نے اس مہینے میں قرآن نہیں کھولا. تو آخری شعر میں بتاؤ اس نے کیا کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر تم قرآن روزانہ پڑھتے ہوتے تھوڑا 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 تو شاید کوئی تو لیلۃ القدر ہوتی، اس کے اندر بھی تمہارے قرآن کا نمبر آتا. 2 ہی آیتیں پڑھتے، وہ 2 آیتیں تمہیں لیلۃ القدر کے اعلیٰ منزلوں پر لے جاتی. پڑھے کون مگر قرآن کھولے کون؟ قرآن 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 کی تعلیم قرآن کی تعلیم قرآن کی تعلیم بھول چکے ہوں. کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، بلکہ بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حفظ کیا ہوگا لیکن بھول گئے. اب نہیں صحیح پڑھنا آتا، وجہ پڑھتے نہیں، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. تو لیلۃ القدر میں کیا حاصل کریں گے؟ 2 رکعت نفل پڑھ لینا اور ہے. 2 رکعت نفل کا کتنا ثواب بنے گا؟ اس ثواب کو آپ ایک پردے میں رکھ لیں، تول لیں اور قرآن کی 10 آیتیں پڑھ ڈالیں بیٹھ کر صرف، اور تول لیں. بتا کہاں جائے گا؟ نفل پیچھے رہ جائے گی، قرآن کی تلاوت آگے بڑھ جائے گی. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ترک کر دیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھے اور بیٹھ کے ساری عبادتیں بجا لائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے آتے جاتے کھاتے پیتے کوئی نہ کوئی زبان ہلاتے رہے. جو صورت یاد ہے اسی کو جو ہے زبان پر جاری رکھے. جو ذکر یاد ہے، درود پاک یاد ہے، جو کچھ یاد ہے تسبیحات دوہراتے رہیں. لیلۃ القدر آئے گی بھی اور ہم چلتے ہوئے بازار میں بھی ہوں گے، زبان تر ہوگی تو لیلۃ القدر کی شعر بھی خود بخود مل جائے گی. بارہ یہ تو رخصت ہو رہا ہے، جسے غم ہوگا وہ ہو رہا ہے، اور جس کو غم نہیں ہوگا اب بھی نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں ہوگا. اور جس کا ختم ہو گیا ہوتے ہی جس کو غم، اس کو اپنے اوپر فکر کر لیجیے کہ مجھے غم کیوں نہیں. یہ سب رو رہے ہیں، مجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ یہ سب سوچ رہے ہیں ہاں یار رمضان چلا گیا، میں کیوں نہیں سوچتا؟ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ ہم لڑائی جھگڑے کریں، ہم ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھائیں. اب وہ دور شروع ہو گیا کہ اب اپنی اصلاح کرو، کیونکہ اصلاح پیچھے رہ گئی. اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ. سیاسی تبدیلی کا نعرہ تو سارے لگا لیتے ہیں، اور روحانی تبدیلی کا تو لگاؤ. اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اس کا نعرہ کون لگائے گا؟ کون سی تنظیم اٹھے گی؟ کون سا ایسا گروپ بنے گا جو یہ نعرہ لگائے کہ آؤ تبدیلی پیدا کریں؟ کون سی تبدیلی؟ دلوں کے اندر تبدیلی، روحانیت کے اندر تبدیلی. ایک بات آپ کو بتاتے چلو، قرآن مجید نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ نہیں جانتے. ہم واقعی نہیں جانتے. علماء کرام نے نشانیاں بیان کی لیلۃ القدر میں، ایسی نشانیاں ہوں گی، یہ نظر آئے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ چلے نہیں، پتہ چلے گا. واقعی نہیں پتہ چلے گا، نظر بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس کا تعلق نور بصیرت سے ہے. علماء نے لکھا ہے یہ بات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں نظر نہیں آتی، ان کی آنکھوں پر گناہوں کا پردہ ہے، ان کی روحانیت کمزور پڑ
یہ ہمارا سب کا ذہن بنا ہوا ہے، وہ آسمان آج ایسا ہے، صاف و شفاف ہے، آج ہوا چل رہی ہے، آج جو ہے یہ نہیں ہو رہا، سمندر کا پانی میٹھا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، یہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، یہ دل سے دیکھا جاتا ہے۔ دو ہی قسم کی نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عطا کی ہے، ایک نور بصر، دوسری نور بصیرت۔ نور بصر سے آپ ظاہر دیکھو گے، اب جو کچھ آپ میری طرف دیکھ رہے ہو، جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ نور بصر سے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، نور بصر سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جو کچھ پوشیدہ نظر آ جائے، جو اللہ کے کمالات نظر آ جائیں، اس کی تجلیات نظر آ جائیں، اس کی علامات نظر آ جائیں، وہ نور بصیرت سے نظر آئیں گی، نور بصر سے نہیں۔ اس کے لیے دل کی نگاہ ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اس اعتراض کا جواب کہ ہمیں وہ نشانیاں شب قدر کی 21 میں ہم نے ڈھونڈی، نہیں نظر آئی، 23 میں تلاش کی، نہیں نظر آئی، 25 میں تلاش کی، نہیں نظر آئی، 27 میں تلاش کی، نہیں نظر آئی، 29 میں دیکھ لی، نہیں نظر آئی، تو شب قدر گئی کہاں؟ ساری راتیں تو نکل گئی، نظر آئی نہیں، پتا چلا نہیں، تو گئی کہاں شب قدر؟ ارے گئی کہیں نہیں، تمہاری آنکھوں پر جو ہے وہ طاقت ہی نہیں ہے دیکھنے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، جب ایک بار گناہ ہوتا ہے تو ایک نقطہ دل پر لگتا ہے، دوسرا گناہ ہوتا ہے دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ ہوتا ہے تیسرا نقطہ، اور ایک شخص گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بتاؤ سیاہ دل کو، اندھیرے دل کو کیا نظر آئے گا، کیا دیکھے گا؟ کیونکہ دیکھنا دل سے بیکارا ہو چکا، لائٹ جا چکی دل کی، وہاں کو اندھیرا ہو چکا ہے، گناہوں نے پردے ڈال دیے ہیں، اندھیرا کر دیا، کیسے شب قدر کی علامتیں نظر آئیں گی؟ رب کائنات نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نے گناہ کر کر کے اپنے دل کالے کر لیے ہیں، سیاہ کر لیے ہیں، اب تمہیں نظر نہیں آئے۔ بس ہر کوئی وہ اپنے ازما رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 21ویں ہے، ایک کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے 23ویں ہے، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہے کہ 25ویں رات کی تھی، ایسی نشانی نظر نہیں آئی، ایسی نظر آ گئی۔ ہر کوئی اپنی اپنی صحیح وہی بتائے گا جس کے پاس روحانیت ہوگی، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جس کے پاس نور بصیرت ہوگی۔ اتقوا فراست المومن، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی نگاہ سے بچو، مومن کی نگاہ سے ڈرو۔ ارے مومن کی نگاہ کیا ہے؟ مسلمان کی نگاہ، مومن کی نگاہ، اس سے بچنے کو کہا گیا ہے، اس سے ڈرنے کو کہا گیا ہے۔ کیا ہے مومن کی نگاہ میں ایسا کہ یہ حکم میرے نبی پاک علیہ السلام نے دے دیا کہ اس کی نگاہ سے بچو؟ کیا ہے اس کی نگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینظر بنور اللہ، ارے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتا، آنکھ سے تم دیکھتے ہو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب مومن کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو شب قدر کی علامتیں بھی دیکھ لیتا ہے سب کچھ۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم تستری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا، وہ کشتی باز تھا سمندروں پر جو ملاح ہوتے ہیں، کہنے لگا حضور میں نے ایک چینجنگ دیکھی ہے۔ کہا کیا چینجنگ دیکھی ہے تم نے؟ کہا میں ہر سال ایک رات ایسی دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں، میں کیونکہ سمندر میں ہوتا ہوں، میرا سارا کام دن رات سمندر کا ہے، تو ایک رات سال میں مجھے ضرور ایسی ملتی ہے کبھی نہ کبھی کہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اب تم وہ رات دیکھے تو مجھے انفارمیشن ضرور دینا، مجھے اطلاع ضرور دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ شب قدر کی 27ویں رات کو، رمضان المبارک کی 27ویں رات کو وہ ملا فوراً دوڑا آیا آپ کے پاس، کہنے لگا حضور آئیے چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں آج سمندر کا پانی میٹھا، شیریں میٹھا ہوا پڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس ملا کے اندر یہ طاقت تھی، اس کے اندر یہ کوالٹی تھی، اس کو نور بصیرت تھی، اس کا دل سیاہ نہیں تھا، اس کا دل صاف و شفاف تھا، اس کے پاس
پانی میٹھا ہو چکا ہے. اور رات بھی کون سی بتائی؟ 27 میں. جمہور ہمارے علماء کرام کا جو مسلک امام اعظم بالخصوص آپ کے نزدیک شب قدر 27ویں ہی کی ہوتی ہے، 27ویں ہی کو کنفرم ہوتی ہے. لیکن امام شافعی کے نزدیک 21ویں ہوتی ہے. امام مالک اور حنبل کے نزدیک یہ حکم ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 23ویں ہوتی ہے، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں. لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، اس لیے 27ویں کو خاص اہتمام کرتے ہیں. عام تعبیراتوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن 27ویں کو خاص اہتمام کرتے ہیں کہ امام اعظم نے گارنٹی دی ہے کہ 27ویں کی ہوگی. اور پھر ایک اور بات بتا دو، ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر روزہ منگل کا ہو، پہلا روزہ منگل کا ہو تو شب قدر 27ویں کی ہوگی. اور اس سال پہلا روزہ کب کا تھا؟ منگل کا ہی تھا، تو شب قدر 27ویں کو ہوگی. 27ویں کو ہم نے ڈیرے ڈال دینے، خدا کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، اپنے آپ کو گرا دینا ہے، ثابت کرنا ہے ہم نے اپنے دل سے بھی، اپنے من کو بھی ثابت کر کے دکھانا ہے، اور ہم نے اپنی ذات کو بھی ثابت کر کے دکھانا ہے. یعنی روح اور جسم دونوں کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ میں خدا کے آگے اپنے آپ کو گرا چکا ہوں، میں ختم کر چکا ہوں اپنے آپ کو. پھر شب قدر کی برکتوں سے مالا مال ہونا آپ کو خود نظر آئے گا. خود بخود آپ شب قدر کو محسوس کریں گے. جسم کے اندر کوئی چیز آتی جاتی محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت کچھ ہو رہا ہے اندر. خود بخود دل لگے گا، خود بخود اللہ کی طرف مائل ہوگا. ایک ذہن ہوتا ہے نا کہ دل لگنا، خود بخود دل لگے گا. نماز پڑھیں گے، نماز میں سرور آئے گا. سجدہ کریں گے تو سجدے میں مزہ آئے گا. رکوع کریں گے، رکوع کی لذت محسوس ہوگی. یہاں تک کہ ذکر اذکار کریں گے تو کرے گا دل کرتا ہی جا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی کنڈیشن بدلتی ہے، جب خدا کی رحمت برستی ہے تو وہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے عبادت اور دل کرتا ہے کرے جاتے. رونا آتا ہے تو کہتا ہے رو لے آج، پہلے تو رویا نہیں، رو اور رو. خود انسان کا دل کرتا ہے. تو بہرحال یہ بہت اہم دن ہے، بہت اہم عشرہ ہے. رمضان رخصت ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کو جو ہم نے گفتگو کی بالخصوص اس پر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کیا ہے شب قدر؟ باقی ہمیں معلوم نہیں. اب ہمیں جب یہ پتہ چل گیا خدا ایک ہم کہیں نا، اور بھائی تم لوگ نہیں جانتے فلاں دن کیا کیا ملے گا تمہیں، جاؤ فلاں دن یہ مال ملے گا، وہ مال ملے گا. تو لوگ کہیں گے اچھا تجسس کریں گے. اور یہاں تو بندہ تھوڑی کہہ رہا، خدا فرما رہا ہے. تمہیں کیا معلوم؟ جب خدا یہ کہے تعجب، اس کے اندر تعجب ہی جملہ ہے. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کچھ ہے. بہت کچھ نہیں، یہ غلط بول گیا میں، سب کچھ ہے. بہت کچھ نہیں، سب کچھ ہے. آپ کو دنیا چاہیے شب قدر میں مل جائے گی. آخرت چاہیے شب قدر میں، جنت چاہیے شب قدر میں مل جائے گی. جہنم سے چھٹکارا چاہیے شب قدر. نزا کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں شب قدر میں مل جائے گی. آپ کو ایمان کی دولت زندگی میں چاہیے شب قدر. موت کے وقت چاہیے شب قدر میں مل جائے. کیا چیز ہے وہ جو شب قدر میں نہیں ملے؟ ہمارا کے نقطہ سے ہم یہی پہنچے جو خدا یہ فرما رہا ہے، تعجبیہ جملہ ہے. تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو؟ مطلب یہ کہ صرف خدا ہی جانتا ہے. اس بات کو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے. اور یہ وہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا گیا. یعنی اتنی بڑی شے ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا گیا کیا ہے. تو اس لیے اب ہم نے شب قدر، جمعۃ الوداع، آخری عشرہ، جہنم سے چھٹکارا اور اپنی مغفرت، ان سب کو لے لینا ہے، اس کو پا لینا ہے، اس کو جانے نہیں دینا جس طرح بھی بن سکے. اگر آپ مصروف ہے، میں تو یہ کہوں گا مصروف ہے، کام کاج میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں، نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ ہو جائے، کچھ کر لیں.
اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیے، اپنے جسم کے اعضاء کو محفوظ رکھیے، اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، کام کاج کرتے رہیے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو اللہ کے گھر میں آ گیا، چھوڑ چھاڑ کر آ گیا، جو دنیا کو چھوڑ کر آ گیا، اس کو دنیا خود بخود مل جائے گی، خود بخود مل جائے گی ایٹومیٹکلی۔ جو شب قدر کی تلاش میں مارا ساری رات سارا دن پھرتا رہا، اس کو مل جائے گا۔ اس نے دنیا چھوڑ دی، یہ قانون ہے، قاعدہ ہے، اور یقین نہیں تو آپ یہ آزما کر دیکھ لیں۔ ہم نے یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے، جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے یہ آگے آگے، دنیا اس کے پیچھے۔ یہ ہم نے خود آزمایا، آزمودہ آپ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ لیکن اس آزمانے کے لیے شرط یہ کہ آپ کی پختگی ہونی چاہیے، بس ہر کام میں پختگی ہے، ہر کام میں یقین ہے، کامل ہے۔ بازار پہ جاؤ نہیں ملتا لوگوں کو، کہتے لوگ کیا دیتے ہیں بازار والے، وہ ان کا یقین ہی نہیں، ان کو ملتے ہی نہیں ہے، ان کو ملے گا بھی نہیں، کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن جن کا عقیدہ ہے، یقین ہے، پختگی ہے کہ ہاں یہ بازار والے اللہ کی بارگاہ سے دلوائیں گے، اللہ نے ان کو دیا یہ ہمیں دے دیں گے، مسئلہ تھوڑی ہے، اللہ کی عطا سے دیں گے نا، صحیح ہے۔ جس کا عقیدہ ہوگا اس کو بازار سے بیٹے بھی ملتے ہیں، بیٹیاں بھی ملتی ہیں، مال بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، اور مادیت بھی ملتی ہے، روحانیت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ بہرحال اس کو وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج ہم نے اسی لیے آخری جمعہ تھا، جمعۃ الوداع تھا، نہ ہم نے کوئی واقعہ آپ کو سنایا، نہ کوئی قصہ سنایا، نہ ہم کسی اور طرف اپنی گاڑی کو کھینچ کر لے کر گئے۔ اسی لیے صرف میں نے ایک ذہن دیا ہے کہ جو وقت رہ گیا 4 دن، کیونکہ 29 کے اشارے مل رہے ہیں کہ 29 روزے ہوں گے، 30 کی طرف تو جانے کے لیے پتہ نہیں لوگوں کا ذہن نہیں۔ عام مہینوں میں چاند میں جستجو نہیں رکھتے، رمضان کا مہینہ ہوگا، عید کا بچے، بقرہ عید کا، یہ 2-3 مہینے ہوں گے تو اس میں جستجو لگ جاتی ہے کہ زبردستی کسی طرح چاند کو دیکھ لیا جائے۔ تو پہلے اشارہ دے دیا گیا چاند نظر آ جائے گا 29 کو، 29 ہو گئے، 4 دن باقی، 4 روزے باقی، پہلا رمضان 4 روزے، 25 کا پتہ نہیں چلا، اور چاند 4 روزوں کا کیا پتہ لگے گا۔ تو یہ 4، اس لیے میں نے آج صرف گفتگو کی سمجھانے والی کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس چیز کے پیش نظر میں نے صرف گفتگو کی، بیان نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کیا کہ لوگوں اب وقت ضائع نہ کرو، تھوڑے سے دن رہ گئے، اس میں اپنے آپ کو منہمک کر لو، خدا کے ساتھ جوڑو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالو، واصل ہو جاؤ، مثال کر جاؤ خدا کے لیے۔ مثال سمجھتے ہو؟ موتو قبل ان تموتو، حدیث ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قول کے پیش نظر، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، خودکشی نہیں کر لینا، حرام ہے، کبھی اس کا غلط معنی لے لو حدیث کا۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہ، وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مرد کامل، جو مرد کلندر زندگی میں اپنے نفس کو مار دے، وہ کیا موت کا مزہ چکھے گا، وہ کیا مرے گا، وہ کیسے مرے گا، وہ پہلے مر چکا ہے، اس نے جان پہلے دی، مطلب یہ اپنے نفس کو مار ڈالو، وہ تو قبل ان تموتو، اپنے نفس کو مار ڈالو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت کے وقت تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی نہ